بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بر صغیر میں مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کی حکومت رہی ہے۔ مختلف خاندان اس علاقے میں بادشاہت کو انجوائے کرتے رہے ہیں۔ 861 کے بعد جب بنو عباس کے حکمرانوں کا زوال شروع ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس حصے میں سلطان محمود غزنوی کو بھیجا اور ان کے ہاتھوں اسلام کا علم بلند کروایا۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں پرتھوی راج چوہان ذلت امیز شکست سے دوچار ہوا تو دہلی میں بھی مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ چونکہ سلطان شہاب الدین غوری کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، کوئی جانشین نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے غلاموں سے انتھک پیار کرتے تھے۔ جب دہلی کو فتح کیا گیا تو سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے ایک ترک نسل کے غلام قطب الدین ایبک کو اس علاقے کا گورنر بنا دیا۔ شہاب الدین غوری کے 1206 میں انتقال کے فوری بعد ہندوستان میں موجود گورنر قطب الدین ایبک نے اپنی ایک الگ اسلامی سلطنت کا اعلان کر دیا، اور یوں غلام خاندان سے تعلق رکھنے والے قطب الدین ایبک کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے 1206 میں ہندوستان میں مکمل اسلامی سلطنت قائم کروا دی۔ قطب الدین ایبک کے خاندان کو خاندان غلامہ بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے سلیو یا پھر مملوک ڈائناسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خاندان غلامہ کے خاندان کے ٹوٹل 10 حکمرانوں نے 1206 سے لے کر 1290 تک بر صغیر پر حکومت کی۔ یہ عرصہ 84 ایئرز کا بنتا ہے، اور اس عرصے تک جو حکمران حکومت میں رہے ان کے نام آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ خاندان غلامہ کے پہلے حکمران قطب الدین ایبک تھے، جنہوں نے 1206 کے اندر اپنی الگ سلطنت کا اعلان کیا اور 1210 کے اندر ان کی وفات ہوئی، جس سے ان کا ٹینیور صرف 4 سال کا بنا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے آرام شاہ نے حکومت قائم کی اپنی۔ آرام شاہ کی حکومت کا ٹینیور 1210 سے لے کر 1211 تک صرف 1 سال کا ہے۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک کے داماد شمس الدین التتمش کی حکومت آتی ہے، جو کہ 1211 سے لے کر 1236 تک چلتی ہے۔ التتمش کے بعد رکن الدین فیروز خاندان غلامہ سے نئے حکمران آتے ہیں، اور ان کی حکومت اپریل 1236 سے لے کر نومبر 1236 تک صرف 6 ماہ کے عرصے کے لیے آتی ہے، اور پھر یہ بھی حکومت سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد التتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ کی حکومت آئی، جن کا دور حکومت 1236 سے لے کر 1240 تک رہا۔ اس کے بعد معز الدین بہرام کی حکومت آتی ہے، جو کہ 1240 سے لے کر 1242 تک چلی۔ اس کے بعد علاء الدین مسعود کی حکومت آئی، جس کا ٹینیور 1242 سے لے کر 1246 تک تھا۔ اس کے بعد 8ویں حکمران نصیر الدین محمود آئے، جن کا دور حکومت 1246 سے لے کر 1266 تک تھا۔ نصیر الدین محمود کے بعد غیاث الدین بلبن خاندان غلامہ کے 9ویں حکمران آئے۔ ان کا دور حکومت 21 سال پر محیط ہے، اور یہ 1266 میں آغاز ہوتا ہے اس کا، اور 1287 میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد خاندان غلامہ کے آخری حکمران معز الدین کیقباد کی حکومت آتی ہے، جو کہ 1287 سے لے کر 1290 تک چلتی ہے، اور 1290 کے اندر جلال الدین خلجی کے ہاتھوں
معز الدین کیقباد کی حکومت کو شکست ہوتی ہے اور خلجی خاندان حکومت میں آ جاتا ہے۔ اگر بات کریں خاندان غلامہ کی تعمیرات کی تو قطب الدین ایبک کی 3 تعمیرات مشہور ہیں۔ پہلی تعمیر قوت الاسلام مسجد کی تعمیر ہے جو کہ دہلی میں واقع ہے اور اس کا آغاز قطب الدین ایبک نے اپنی سلطنت کا اعلان کرنے کے فوری بعد کیا۔ قطب الدین ایبک نے بر صغیر کے اندر دوسری مسجد جو تعمیر کروائی اس کا نام 2.5 دن کا جھونپڑا تھا۔ بیسیکلی یہ مسجد اجمیر شریف میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ قطب الدین ایبک نے ایک مینار بھی بنوایا جس کا نام قطب مینار رکھا گیا۔ اس مینار کی تعمیر کا آغاز تو قطب الدین ایبک نے کیا تھا، جبکہ اس کی تعمیر قطب الدین ایبک کے مرنے کے بعد التتمش کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس دور کے اندر چنگیز خان بڑی تیزی کے ساتھ اپنی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھا رہا تھا، جبکہ التتمش نے پوری جاں فشانی کے ساتھ اس کے حملے کو روکا اور اس کو ہندوستان میں داخل نہیں ہونے دیا۔ خاندان غلامہ کے وہ حکمران جو مشہور ہوئے ان میں قطب الدین ایبک، التتمش اور غیاث الدین بلبن شامل ہیں۔ قطب الدین ایبک کی موت بہت عجیب طریقے سے ہوئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ قطب الدین ایبک کو پولو نما کھیل کھیلنے کا بہت شوق تھا اور اسی کھیل میں کھیلتے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی۔ دوستو یہ 1206 سے لے کر 1290 تک کا دور حکومت تھا خاندان غلامہ کا، جسے سلیو ڈائنیسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد خلجی خاندان کی حکومت آتی ہے جن کا دور حکومت 1290 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1320 جسٹ 30 سال کے عرصے کے لیے خلجی خاندان کی حکومت آتی ہے۔ خلجی خاندان کے بعد تغلق خاندان کی حکومت آتی ہے جن کا عرصہ 1320 سے لے کر 1414 تک ہے۔ یہ تقریباً 94 سال حکومت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سید ڈینسٹی آتی ہے۔ سید خاندان حکمرانی میں آتا ہے اور ان کا دور حکومت 1414 سے لے کر 1451 تک چلتا ہے۔ اور پھر لودھی خاندان کی حکومت آتی ہے جن کی حکومت 1451 سے لے کر 1526 تک چلتی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر مغل خاندان کی حکومت اس ایریے کے اندر بر صغیر میں سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دوستو کلیکٹیو ایفرٹ کی سیریز انڈو پاک ہسٹری کے اندر ہم 712 یعنی کہ محمد بن قاسم سے لے کر بر صغیر میں باقاعدہ اسلامی حکومت کے قیام 1206 تک اور اب 1206 سے آگے 1290 تک مکمل ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انڈو پاک ہسٹری کی ہماری پلے لسٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اور اگر آپ پلے لسٹ سے نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر آپ کو یہ ویڈیوز ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے۔ ڈسکرپشن میں ہم نے دے دیے ہیں، آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ان ویڈیوز کو ریگولر دیکھیں۔ 712 سے لے کے آن ورڈ ساری کی ساری ہسٹری جو ہے وہ آپ سے شیئر کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر آپ کو خلجی دور کی حکومت، اس کے بعد تغلق دور کی حکومت، اس کے علاوہ سید خاندان کا دور حکومت اور لودھی خاندان کا دور حکومت آپ سے شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر۔ یہ ویڈیو انڈو پاک ہسٹری کی انشاءاللہ 1947 تک چلے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری سیریز سٹارٹ ہوگی ہسٹری آف پاکستان۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔